آج جو ہم بات کریں گے، ایک تو جو بڑا انکشاف کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ وہ مسلح لانگ مارچ لے کے اسلام آباد آ رہے تھے، یہ ایک بڑا انکشاف ہے۔ اور اس پر ہماری عدلیہ کے معذرت کے ساتھ پلے عمران خان نے کیا چھوڑا، اس پر ذرا بات کریں گے۔ اور عمران خان صاحب کے جو آگے بھی منصوبے ہیں، عمران خان صاحب کا ذرا یہ بھی آج آپ کو بتائیں گے کہ وہ پشاور میں کیوں چھپے ہوئے ہیں اور وہاں پر اس وقت کیا عیاشی چل رہی ہے، کیا پارٹی کر رہے ہیں خان صاحب، ذرا یہ بھی آپ کے آگے کچھ انکشافات رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے آنے پی ٹی آئی کے ہی وہ ایک کارکن ہیں، اینکر ہیں، محیط پیرزادہ، ان کو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب انٹرویو صرف ان کو ہی دیتے ہیں جو ان کے بوٹ پالش کرتے ہیں، تو سارے یہ وہی طبقہ ہے۔ تو وہ محیط پیرزادہ کا، آپ کو پتہ ہے محیط پیرزادہ صاحب پر الزام بھی ہے کہ وہ اپنے والد جب ان کے کوما میں تھے ابوظہبی میں، تو وہ ان کا انگوٹھا لگا کے ان کی جائیداد اپنے نام منتقل کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو ابوظہبی میں گرفتار ہو گئے تھے کیونکہ اسپتال میں وہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ اپنے ابا کی جائیداد کے پیپرز کے اوپر یا پتہ نہیں ول کے اوپر وہ انگوٹھا لگاتے پھر رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد پاکستانی حکومت نے انوالو ہو کے ان کو رہا کروایا تھا۔ تو مطلب اس قسم کے فورجری کے والی شخصیت ہیں مبینہ طور پہ۔ تو ان کو صادق اور امین عمران خان صاحب انٹرویو دے رہے تھے، تو اس میں انہوں نے ایک انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو لانگ مارچ کینسل کیا نا، وہ اس لیے کیا کہ میں نے دیکھا کہ میرے لوگوں کے پاس پسٹلز ہیں، تو مجھے یقین ہوگا کہ یہاں پہ خون خرابہ ہوگا، تو میں نے گاڑی چھوڑے کینسل کر دیتا ہوں۔ شیخ رشید صاحب مارچ شروع ہونے سے پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ خونی مارچ ہوگا۔ اب عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ اسلحہ لے کے آ رہے تھے۔ اب ایک چیز آپ بتائیں، سپریم کورٹ میں جن 3 معزز جج صاحبان نے، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب نے، ان تینوں معزز جج صاحبان نے جو پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں داخلے کی اجازت دی، اور ایک تاثر ہے کہ انہوں نے ہاتھ پیر باندھ دیے اسلام آباد کی انتظامیہ کے، جس کے بعد بلو ایریا پورا جلا، توڑ پھوڑ ہوئی، پولیس والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، گاڑیوں کو آگ لگائی گئی پولیس کی، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں توڑی گئیں۔ عمران خان صاحب سپریم کورٹ کی فیصلے کو جوتے کی نوک پہ لکھ کے ٹھوکر مار کے ادھر آئے، جوتے کی نوک پہ رکھا انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو، ان 3 معزز جج صاحبان کے فیصلے کو انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھا اور ادھر آئے۔ بلو ایریا میں علاقہ جگہ ان کو H9 میں دی گئی تھی، اور اس کے باوجود ہمارے معزز جسٹس عمر طاہر بندیال کہتے ہیں جو چیف جسٹس پاکستان ہے کہ عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے فیصلہ صحیح کنوے نہ کیا گیا ہو۔ اور پھر معزز چیف جسٹس اس کی بھی توجیہ دیتے رہے کہ درختوں کو انہوں نے اس لیے جلایا کہ وہ آنسو گیس سے بچنا چاہ رہے تھے۔ جو پی ٹی آئی جو میڈیا کو موقف دے رہی تھی، وہی موقف چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنایا، مطلب۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اب یہ اسلحے کی بات عمران خان صاحب مان رہے ہیں۔ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو جب بتانے کی کوشش کی ادھر آئی جی نے، تو انہوں نے ان کو ڈانٹ دیا کہ چپ کریں، یہ بار بار اسلحے کی بات مت کریں، ہر گھر میں اسلحہ ہوتا ہے۔ ہر گھر میں اسلحہ ہوتا ہے کہ سڑک پہ ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اسپیشل برانچ کی اور دیگر اداروں کی رپورٹیں درست تھیں کہ یہ اسلحہ لے کے آ رہے ہیں، لیکن معزز جج صاحبان سننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ یہاں پہ اسلحہ لایا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود ان کو آنے کی اجازت دی گئی۔ کیا ہوا؟ یہ ہم کہہ رہے ہیں ڈے 1 سے کہ عمران خان صاحب خود تو ان کی کوئی ساکھ ہے ہی نہیں، وہ اداروں کی ساکھ بھی ختم کر رہے ہیں۔ فوج کی انہوں نے ماشاءاللہ سے 2018 کے انتخابات جس طرح سے وہ جیت کے آئے، ٹھیک ہے، جس طرح سے ان کو جتوایا گیا، جو 2 نمبر دھاندلی سے وہ آئے، انہوں نے فوج کے ادارے کی ساکھ پچھلے 3-3.5 سال میں ملیا میٹ کر دی۔ آج حالت یہ ہے کہ فوج کے ادارے کے اندر ایک تاثر ہے کہ ایک اختلافات ہیں عمران خان صاحب کو نکالے جانے کے معاملے پر۔ سپریم کورٹ کی ساکھ بھی جس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی پچھلے 3-3.5 سال میں چلی، اور ہماری عدلیہ اس پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہی، چاہے وہ جج واٹس ایپ پہ تبدیل کیے جاتے رہے ہوں یا جو مرضی کیا جاتا رہا ہو، ویڈیوز آتی رہی ہوں ججز کی، اعترافی بیانات کی، ججز کے کمروں سے کرنل نکلتے دیکھے گئے، ہماری عدلیہ نے کوئی مجھے کہتے ہیں نا کھنگی بھی نہیں، کھانسی بھی نہیں ہماری عدلیہ کہ کیا ہو رہا ہے۔
اب حکومت آئی تو فوراً بیٹھ کے گئی، وہ آپ افسران تبدیل کر رہے ہیں، کرمنل جسٹس سسٹم کی ساکھ داؤ پر لگ گئی ہے. بھائی یہ جو آپ کی ساکھ تو عمران خان داؤ پہ لگا رہا ہے اس طرح کی چیزیں کر کے. کیا پی ٹی آئی سے متعلق، عمران خان سے متعلق کیسز سننے کے لیے یہی 4-5 ججز رہ گئے؟ موجود جسٹس چیف جسٹس عمر طاہر بندیال، موجود جسٹس اعجاز الحسن، موجود جسٹس منیب اختر، موجود جسٹس مظاہر اکبر نقوی وغیرہ، یہی لوگ رہ گئے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب جس طرح سے عدلیہ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. میں خط لکھا ہے میں نے چیف جسٹس کو، ان کو کہا بتائیں پھر آپ ہمیں احتجاج کرنے دیں گے کہ نہیں. سپریم کورٹ ہم دوبارہ لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے کہ نہیں. مطلب معذرت کے ساتھ صرف عمران خان کی طرف سے یہ کرنا رہ گیا کہ سپریم کورٹ میرے لانگ مارچ کے لیے بھی ایک نگران جج مقرر کر دے جو میرے تمام رستے کلیئر کرواتے ہیں، مجھے اسلام آباد میں داخل کروائیں. یا صرف یہ وہ کسی نے ٹویٹر پہ لکھا ہوتا ہے کہ صرف یہ لکھنا رہ گیا کہ موجود چیف جسٹس کو ہی وہ دعوت دے دیں کہ آپ سربراہی کر لیں، جسے کہتے ہیں نا وہ لیڈ کر لیں اس لانگ مارچ کو، ہمارے ساتھ پشاور سے آ جائیں. اس لیول پہ عمران خان صاحب گر چکے ہیں اور اس لیول پہ وہ عدلیہ کی ساکھ کو گرانے کے چکر میں. اور اب جبکہ انہوں نے مان لیا کہ وہ اسلحہ بردار لے کے آتے، اور وہ کہہ رہا ہے کیا نام ہے یہ محمود خان سی ایم کے پی کہ میں اگلی دفعہ فورس یوز کروں گا اسلام آباد میں داخلے کے لیے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگلی دفعہ فورس، یعنی کہ کے پی کی پولیس اور دیگر ادارے اور اسلحہ استعمال کریں گے یہ لوگ. اور وہ شہباز گل 2 ٹکے گا، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم یہ خیبر پختونخوا وہ صوبہ جو بھولتا رہی ہے جو ان کے ساتھ ہوئی ہو، اور اس کے لوگوں کو آپ نے روکا، ہم چھوڑیں گے نہیں. ایک تھپڑ کا جواب 10 تھپڑ ہوں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ رہا ہے، وہ بھی طاقت کے استعمال کی بات کر رہے ہیں. ان لوگوں کو سپریم کورٹ نے اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت دینی ہے. یہ پرامن لوگ ہیں سپریم کورٹ کے مطابق احتجاج کرنے والے. کیا ہو کیا گیا اس ملک میں؟ کس نوعیت سے سوچا جاتا ہے اور فیصلے کیے جا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے، اب ہم بتائیں اس دن جس دن یہ مارچ آیا، ہم آپ کو بتائیں فوج کے اندر ایک اور بھی خدشہ پایا جاتا تھا، کیونکہ ان کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے میر جعفر کہہ کہ فوج کی قیادت کے بارے میں جو ایک ماحول بنایا ہوا ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ کھلے عام برا بھلا کہتے ہیں فوج کے ادارے کو، آرمی چیف کو اور سب کو. ان کو یہ خدشہ تھا کہ جو فوج بلا لی گئی ہے شاہراہ دستور پہ، جو پاکستان کی جو ریاستی عمارتیں ہیں، یعنی کہ وزیر اعظم آفس، وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر، سپریم کورٹ اور یہ تمام پی ٹی وی اور اس طرح کے تمام ریاستی جو علامتیں ہیں، بڑی عمارتیں، ان کے تحفظ کے لیے جو فوج بلائی گئی ہے. تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر پی ٹی آئی والے ڈی چوک میں آئے، آگے بڑھے اور ان کا سامنا پاک فوج کے جوانوں سے ہوا، تو کیونکہ پی ٹی آئی کے بارے میں عمران خان صاحب نے اپنے کارکنوں میں بھر دیا ہوا ایک نیریٹو، تو وہ یہ نہ ہوں کہ وہ فوج کے جوانوں کے منہ پر آرمی چیف کو برا بھلا کہیں. اور اس صورت میں وہاں پہ اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اس کی یہ، آپ پتہ یوتھی تو جگہ جگہ موبائل نکال کے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو یہ تھا کہ بھائی یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اگر وہ ویڈیوز بھی بنائیں اور وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوئی تو ان کا بڑا ہی ڈیزاسٹرس ایفیکٹ ہوگا. ایک، اگر تو فوج کے جوان چپ کر کے سن رہے ہوں گے وہ گالیاں، تب بھی لوگ کہیں گے کہ اوہ فوج تو اپنے چیف کے ساتھ ہے ہی نہیں. اور اگر وہ ریئیکٹ کر رہے ہوں گے تو تب بھی ہوگا کہ فوج نے ریئیکٹ کیا سیاسی کارکنوں پر، انہوں نے کچھ بھی کسی بھی قسم کا طاقت کا استعمال کیا، تو وہ بھی اس میں بھی آ رہا ہوگا. تو وہ بڑی کیچ 22 سچویشن تھی فوج کے لیے یہ بھی. تو اس پر بھی غور کیا گیا، اور جس کے بعد عمران خان صاحب کو پھر سمجھایا گیا کہ واپس ہیں آپ مارچ لے کے، پھر وہ بھاگ گئے واپس. اب بات یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جو ناچتے کودتے پھر رہے ہیں، آپ کو ایک بات بتائیں، جس دن لانگ مارچ کے لیے نکلے عمران خان صاحب 25 کی صبح ناشتے میں 17 دمبے روسٹ کروا کے اور ان کی کڑھائیاں بنوا کے اور ان کے تکے بنوا کے لائے گئے جو خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے کھائے.
اور دہلی کا جبکہ خان صاحب کے پی میں سیم ہاؤس میں دہلی کے 21 دمبے منگوائے جا رہے ہیں ذبح کر کے اور بنوا کے پلاؤ اور ٹکے, اور آپ بل نکلوانے سیم ہاؤس کا کیا اخراجات آ رہے ہیں. کیا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ سرکاری سی ایم کے پی کا ہیلی کاپٹر گل پاشی کر رہا ہے خان صاحب کے اوپر, کیا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ یہ ریاستی وسائل کا کوئی دھجیاں اڑانا نہیں ہے, استعمال نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ہے. اور کیوں خان صاحب چھپے بیٹھے ہیں؟ آپ اتنے مرد مجاہد بنے ہوئے کہہ رہے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں, تو پھر آ کے اسلام آباد میں کیوں نہیں بیٹھتے, لاہور میں کیوں نہیں بیٹھتے, کیوں کے پی میں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ پنجاب میں اور ادھر بنی گالا میں اب اس طرح کا کوئی اے ٹی ایم نہیں ہے جہانگیر ترین صاحب جیسا, علیم خان صاحب جیسا, جو ان کے اخراجات اٹھاتا کہ ان کو دمبے یہاں پہ بھی کھلاتا. تو مفت کے دمبے کھانے کی عادت ہے, اور اب حکومت میں رہ کے وزیر اعظم ہاؤس میں رہا, تب سرکاری پروٹوکول کی بھی چسکا پڑی ہوئی ہے, تو وہ پھر دونوں چیزیں انجوائے کرنی ہیں, تو پھر وہ تو کے پی میں ملے گا کہ مفت کے دمبے, پروٹوکول, عیاشیاں, اور سب سے بڑی بات کہ وہاں پہ جب چاہیں کور کمانڈر پشاور سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں, لیفٹیننٹ فیض حمید سے, یہ بھی سہولت ہے, سب کچھ ساری کی ساری سہولیات وہاں پر ہیں. اس لیے بیٹھے ہوئے کے پی میں بیٹھے ہوئے. اور جو محمود خان صاحب نے بیان دیا کہ اگلی دفعہ فورس استعمال کروں گا, یہ کیا آپ وفاق سے ایک صوبہ جنگ کرے گا؟ پتہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جنہوں نے ان بندروں کے ہاتھ میں اس طرح دے کے ملک کی ناک ان کے آگے کر دی ہے, یہ روز کاٹتے ہیں. آپ سوچئے یہ بیان علی وزیر نے دیا ہوتا تو کیا ہوتا. علی وزیر نے بڑا مائلڈ سا بیان دیا, تو بھی 1.5 سال ہو گیا جھوٹے مقدمات میں جیل سے باہر نہیں آنے دیا جا رہا. ایمان مزاری نے جذبات میں ایک بات کی, ایف آئی آر کاٹ دی ہے فوج نے خود ان کے خلاف مدعی بن کے, ٹھیک ہے. محسن داور کو کابینہ کا حصہ نہیں بننے دیا, لیکن یہ کابینہ چھوڑے, یہ وزارت اعلیٰ لے کے بیٹھے محمود خان, عمران خان صاحب وہاں پہ بیٹھ کے بدماشی کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور مذکا خیز وہ جو ٹاؤٹ جاہل ترین, کیونکہ پی ٹی آئی کے تمام جو کارکن سے لے کے جو ان کے سپورٹر صحافی ہیں, سارے کے سارے سکہ بند جاہل ہیں. وہ اسد کھرل وہ خبر دے رہا ہے کہ وفاقی حکومت نا وہ لگانے لگی ہے گورنر راج کے پی میں. ارے بھائی کے پی میں گورنر ہی موجود نہیں ہے, شاہ فرمان مستعفی ہو گئی, تو اس کے بعد ابھی تک گورنر تعینات ہے, گورنر راج کہاں سے لگے گا؟ میں تو حیرت ہوں کہ مجھے تو وہ واٹس ایپ گروپ کی تلاش ہے جس میں انہوں نے یہ اسد کھرل اور یہ گیلے تیتر اور اس جیسے غلیظ کیڑوں کو ڈالا ہوتا ہے, جہاں پہ یہ خبریں پھینکتے ہیں اور پھر یہ خبریں فوراً اٹھا کے ٹویٹ کرتے ہیں, تاکہ میں دیکھوں تو صحیح بھائی اس گروپ میں خبر کس طرح آتی ہے. اور یہ کوشچن بھی نہیں کرتے کہ بھائی یہ کیا خبر ہے, خود سے کوئی گوگل کر کے بھی نہیں دیکھ رہے کہ یار ادھر کوئی گورنر ہے, کون گورنر راج لگائے گا وہاں پہ. چل رہا نظام مملکت. یہ یوتھیوں کے امام ہیں, یہ آپ دیکھیں, یہ جن کے من نام نہیں حاصل کرنے لگا, آپ کبھی دیکھیے کہ یہ جاہلانہ قسم کے ٹویٹ کریں گے اور ان کے سینکڑوں ہزاروں میں ری ٹویٹ اور لائکس ہوں گے. تو اس طرح نہ لگے اس ملک میں جہالت کا معیار کہاں پہ پہنچایا گیا. تو شاباش ان لوگوں کو جنہوں نے یہ پالے 5th جنریشن وار کے نام پر, اور جو پی ٹی آئی کو اقتدار میں لائے کہ آج ملک کی یہ حالت ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.